اپوزیشن رہنماؤں کے یک طرفہ احتساب کے حوالے سے بڑھتی ہوئی تنقید کے بعد کپتان حکومت کی ایما پر وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی FIA نے بالآخر عمران خان کی ATM کہلانے والے جہانگیر ترین، ان کے بیٹے، داماد اور سیکرٹری کے گرد شکنجہ تنگ کر دیا ہے اور ان کے خلاف منی لانڈرنگ، دھوکہ دہی اور خرد برد کے سنگین الزامات کے تحت باقاعدہ مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے۔ FIA لاہور کی درج کردہ FIR میں چینی کی ذخیرہ اندوزی، مالیاتی خرد برد اور دھوکہ دہی کے سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ FIR کے متن میں کہا گیا ہے کہ جہانگیر ترین نے جعل سازی سے 3 ارب 14 کروڑ روپے ایک بند فیکٹری کو منتقل کیے، جس کا مقصد اپنے اہل خانہ کو فائدہ پہنچانا تھا۔ یہ رقم سن 2011-12 میں فاروقی پلپ لمیٹڈ کمپنی کو منتقل کی گئی۔ بند فیکٹری میں پیسے لگا کر 3 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی۔ FIR میں جہانگیر ترین کے داماد ولید اکبر فاروقی، شاہد اکبر فاروقی اور کمپنی سیکرٹری محمد رفیق کو بھی ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ باقاعدہ مقدمہ درج ہونے کے بعد جہانگیر ترین نے اپنا پرانا موقف دہراتے ہوئے کہا ہے کہ میرے خلاف تمام الزامات بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔ میرے خاندان کے تمام اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں اور ہم باقاعدگی سے بھاری ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں۔ جہانگیر ترین کہتے ہیں کہ ہم نے مکمل ایمانداری سے بزنس کیا ہے جو کہ خسارے میں چلا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کسی ڈائریکٹر کا ایک پیسہ بھی استعمال نہیں کیا۔ جہانگیر ترین نے کہا کہ ہمارے پاس تمام ریکارڈ موجود ہیں اور ہم نے FIA کو بھی دکھا دیا ہے۔ جہانگیر ترین نے دعویٰ کیا کہ بیرون ملک بھجوائے گئے تمام فنڈز قانونی طریقے سے بھیجے گئے۔ ہم نے یہاں انکم ٹیکس ادا کیا اور بینکنگ چینلز کے ذریعے قانونی طریقے سے فنڈز باہر منتقل کیے۔ جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ یہ کیس ان کو بدنام کرنے کی سوچی سمجھی مہم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ خیال رہے کہ کچھ عرصہ قبل وزیر اعظم عمران خان نے چینی اچانک مہنگی ہونے کی وجوہات کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی اعلیٰ سطحی کمیشن بنایا تھا۔ چینی بحران پر وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کی تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ ملک میں چینی بحران کا سب سے زیادہ فائدہ جہانگیر ترین، وفاقی وزیر خسرو بختیار کے بھائی اور قاف لیگ کے رہنما مونس الہی کی کمپنیوں کو ہوا ہے، جس کے بعد اس انکوائری کمیٹی کی تفصیلات لیک ہونے کا معاملہ سامنے آیا تھا۔ شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ لیک کرنے کے جرم میں FIA کے ایک افسر کو برطرف کر دیا گیا تھا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA سجاد باجوہ پر شوگر کمیشن کی رپورٹ لیک کرنے کا الزام لگا تھا۔ سجاد باجوہ چینی بحران اسکینڈل کا فورینسک آڈٹ کرنے والی ٹیم میں شامل تھے۔ ان پر شوگر مل مالکان کو رپورٹ لیک کر کے انہیں فائدہ پہنچانے کا الزام تھا۔ محکمانہ انکوائری میں یہ بات سامنے آئی کہ سجاد باجوہ نے شوگر ملز مالکان سے بھاری رقم لے کر انہیں شوگر انکوائری کی تفصیلات فراہم کی۔ یاد رہے کہ جب شوگر اسکینڈل میں جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی شروع ہوئی تو وہ بیرون ملک چلے گئے تھے، جس کے کچھ ہی عرصے بعد وہ پاکستان آئے تو یہ تاثر دیا گیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد سے وطن واپس آئے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ کپتان اور ترین کے مابین دوریاں ختم ہو گئی ہیں۔ تاہم FIA کی جانب سے ترین کے خلاف کارروائی شروع کیے جانے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ کپتان نے اپوزیشن کی تنقید کا دباؤ لیتے ہوئے اپنی سابق ATM کو بھی رگڑا لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ خیال رہے کہ کچھ عرصہ قبل عمران خان نے اپنے سابق دست راست اور ماضی میں کپتان کی ATM کہلانے والے جہانگیر ترین کو مکمل طور پر فارغ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب ترین کا تحریک انصاف سے کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ ایک انٹرویو میں اینکر منصور علی خان نے عمران خان سے جہانگیر ترین کے بارے میں سوال کیا کہ کیا وہ اب بھی PTI کا حصہ ہیں، تو وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پارٹی کے اندر ان کا کوئی عہدہ نہیں ہے اور اب PTI سے بھی ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ کیا جہانگیر ترین کو میں آج پاکستان تحریک انصاف میں کنسیڈر کروں یا نہیں؟ نہیں، ابھی تو وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے۔ سو ابھی بھی وہ PTI کا حصہ ہے؟ نہیں، اب عہدہ تو ان کے پاس اب کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ what I'm saying is what I want to hear from the Prime Minister is کہ یار ان کے اوپر اتنے سیویئر ایلیگیشنز ہیں، اب آج کے بعد اس کا میری پارٹی سے کوئی تعلق نہیں اس شخص کا۔ نہیں، وہ تو جس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن شروع ہو اس کی پارٹی کے اندر تو وہ نہیں ہے، اب ان کا نہ کوئی عہدہ ہے نہ کچھ ہے۔ شوگر اسکینڈل میں جہانگیر ترین کے خلاف انکوائری کے حوالے سے سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ میں اداروں میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کروں گا، جو بھی کرپشن میں ملوث ہوگا اسے سزا ملے گی۔ جہانگیر ترین پر الزامات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا تھا کہ انہیں یہ الزامات سن کر افسوس ہوتا ہے۔ کپتان نے کہا کہ ابھی تو خیر شوگر کیس چل رہا ہے، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کیونکہ جہانگیر ترین میرے بہت قریب تھے اور وہ اب بھی کہتے ہیں کہ میں بالکل بے قصور ہوں۔ بہرحال اب جہانگیر ترین کے خلاف FIA کی جانب سے پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 109، 406 اور 420 جبکہ انسداد منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعہ 3/4 کے تحت 2 علیحدہ مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ FIR کے مطابق انکوائری کے دوران جہانگیر ترین کی جانب سے سرکاری شیئر ہولڈرز کے پیسے کی غبن کی سوچی سمجھی اور دھوکہ دہی پر مبنی اسکیم سامنے آئی، جس میں ان کی کمپنی JDW نے دھوکے سے 3 ارب 14 کروڑ روپے فاروقی پلپ ملز لمیٹڈ کو منتقل کیے، جو ان کے بیٹے اور قریبی عزیزوں کی ملکیت ہے۔ FIR کے مطابق فاروقی پلپ ملز لمیٹڈ سن 1991 میں فاروقی خاندان نے قائم کی تھی، لیکن 1997 میں آزمائشی طور پر چلانے میں ناکامی پر بند کر دی گئی تھی۔
بعد ازاں 2007-8 میں فاروقی خاندان سے رشتہ داری کے بعد جہانگیر ترین نے منصوبے کے تحت اس کمپنی کا انتظام سنبھال لیا تھا۔ FIR کے مطابق جہانگیر ترین نے شاہد سلیم رانا کو اس دیوالیہ ہو جانے والی مل کا CEO تعینات کیا اور نہ صرف سال 2009 میں 39 کروڑ 50 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کی، بلکہ پاک برونائی انویسٹمنٹ کنسورشیم سے 1 ارب 40 کروڑ روپے قرض لینے کے لیے JDW کو FML کا ضمانت کنندہ بھی بنایا گیا۔ FIA کا کہنا تھا کہ یہ بات معلوم ہونے کے باوجود کہ FPML عملی طور پر بند ہو چکی ہے اور اپنے اثاثے فروخت کر رہی ہے، JDW کی 2010 میں کی گئی سرمایہ کاری نہ تو واپس لی گئی اور نہ اسے مالی سال 2011 میں دکھایا گیا۔ FIR کے مطابق در حقیقت جہانگیر ترین FPML کو سال 2012 کے بعد بھی JDW سے فنڈز ٹرانسفر کرتے رہے اور سال 2014 تک اضافی 1 ارب 48 کروڑ روپے منتقل کیے۔ FIA کا کہنا تھا کہ FPML میں کسی کاروباری سرگرمی کے بغیر JDW کے سربراہ جہانگیر ترین اس میں اپنی کمپنی کے فنڈز ٹرانسفر کرتے رہے اور 2015 میں بھی اسے 1 ارب 10 کروڑ روپے منتقل کیے۔ بعد ازاں JDW نے اپنے تمام ایڈوانسز اور سرمایہ کاری کو نقصان میں قرار دے دیا۔ FIR میں کہا گیا ہے کہ منتقلی واضح طور پر جعلی سرمایہ کاری تھی جو بالآخر جہانگیر ترین اور ان کے اہل خانہ کے ذاتی فوائد پر منتج ہوئی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔